اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جو حضرات کھڑے ادھر بات کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے یا تو کونے میں چلے جائیں بات کریں یا آگے بیٹھ جائیں فرش اعضاء پہ. بات کرنے میں منادی نہیں ہے، یا تو بیٹھ جائیں یا کونے میں کہیں چلے جائیں وہاں بات کریں. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عزادارو، آدھی رات کے 2 بجے اس طرح سے مٹی پہ بیٹھ کر کے آپ جناب زہرا کو پرسہ دے رہے ہیں. ایک ایسی شخصیت کی بات کی مثال دوں کہ جس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم میں فتنے بڑے چل رہے ہیں کہ ان کی مانو ان کی نہیں مانو، لیکن ایک ایسا نام بتاؤں کہ جن کی بات سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. خمینی صاحب کا نام آپ نے سنا ہے اور سب جانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو مقروض کرو، اپنا قرضدار کرو، اللہ کو اپنا قرضدار. اچھا میری بات صرف عزاداروں کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا آپ نے یہ کیسا پڑھا، کہاں سے پڑھا، میں ان کا جواب دے نہیں ہوں، صرف عزاداروں کو جواب دوں گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. کوئی مانے نہ مانے وہ جہنم میں جائے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے معصوم کا قول ہے، معصوم کی حدیث ہے، مجھے کسی کو جا کے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. مانو تو مانو، نہیں مانو تو کوئی ضرورت نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کو مقروض کرو تو حسین کے نام پہ 1 روپیہ خرچ کرو. 1 روپیہ. یہ جو دور کا آپ 1 روپیہ کوئی قیمت نہیں اس دور کے، لیکن 1 روپیہ خرچ کرو گے حسین کے نام پہ. انہوں نے نام لیا صرف حسین کی عزاداری کا اور کچھ نہیں. فرمایا حسین کی عزاداری میں 1 روپیہ خرچ کرو، اللہ مقروض ہوگا. اور وہ شعر آپ نے سنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ حسین کو ان عزاداروں سے پوچھے گا جو حسین کی فرش اعضا بچھاتے ہیں، حسین کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں، اپنے سکون کو پامال کر دیتے ہیں، اپنے چین کو پامال کر دیتے ہیں. یہ اتنی رات کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ سب، یہ ان کا آنا یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ وہ کرتا جو جناب زہرا نے آسمان پہ جبرائیل سے کہہ کے ٹنگوایا تھا، جو علم کی شکل میں آسمان میں لٹکا ہے، اس کے جو جتنے اس میں زخم لگے تھے حسین کو اس کرتے میں، اس کے اندر سے جو خوشبو جو ہوا آتی ہے، وہ ہوا آپ کو کھینچ کے یہاں تک لاتی ہے، فرش اعضا تک. آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے. اور یہ خوشبو صرف عزاداروں کے ناک تک آتی ہے اور وہ تڑپ کر کے جہاں فرش اعضا بچھتا ہے وہاں آ جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اتنی رات کو یہاں آئے ہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. سوچیں کہ جب 1 روپیہ حسین کے نام پہ خرچ کریں گے تو اللہ مقروض ہوگا. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ شام سے 4 بجے سے نکلیں، بچے چھوٹے چھوٹے، سلام ان بچوں کو، 4 بجے سے نکل کر کے امام حسین کی والدہ کی بارگاہ میں امام حسین کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، جناب امام رضا علیہ السلام کے دور کا واقعہ بتاؤں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ واقعہ امام زین العابدین کے بھی دور کا ہے کہ جب عزادار آتے تھے امام کے گھر میں تو امام دروازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ ہاتھ ایسے کر کے سلام کرتے تھے، عزاداروں کو استقبال کرتے تھے. مولا دروازے پہ کھڑے ہو کے عزاداروں کا 4تھے امام کا بھی واقعہ لکھا کتاب میں، اور امام رضا کا بھی واقعہ لکھا، 6ٹھے امام کا بھی لکھا ہے. یوں ہاتھ کر کے سلام کرتے تھے، استقبال کرتے تھے. اور جب عزادار جانے لگتا تھا تو امام اسی طرح ان کا شکریہ ادا کرتے تھے.
اور امام کا فعل قرآن مجید کی طرح ہے، امام کا عمل قرآن کی طرح ہے، قرآن کا کوئی بھی عمل پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے لیے ہے، اسی طرح سے امام کا بھی کوئی عمل بھی ہے وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے لیے ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، تو 1400 سال پہلے اس کا ترجمہ یہ ہوا تھا کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ 1400 سال کے بعد آج بھی ترجمہ یہی ہوگا اللہ احد ہے، 1400 سال کے بعد بھی یہی ترجمہ ہوگا اللہ احد ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ احد تھا، اللہ احد ہے، اللہ احد ہوگا، نہیں، اللہ احد ہے۔ اسی طرح معصوم کا بھی قول کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، 1400 سال کے بعد بھی وہی ہوگا۔ ہم ہماری گناہگار آنکھیں نہیں دیکھ پاتی وقت کے امام زمانہ کو، ورنہ امام زمانہ کا بھی وہی عمل ہے جو ان کے جد کا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو امام ہمارا شکریہ، آتے ہیں تو ہمارا استقبال کرتے ہیں، اور جب ہم جانے لگتے ہیں تو امام دونوں ہاتھوں سے ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بساط ایسی نہیں ہے، ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ اپنے امام کو دیکھیں۔ امام کا وعدہ ہے، چھٹے امام کا وعدہ ہے، چوتھے امام کا، خود امام حسین کا وعدہ ہے، جناب زہرا کا وعدہ ہے کہ جب تک میرے حسین کے چاہنے والے جنت میں نہیں چلے جائیں گے میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ عزیزوں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اس کا ثواب میں نہیں بتا سکتا۔ خود امام نے فرمایا ہے معصوم کی حدیث ہے بہار الانوار میں کہ اگر تمہیں فرش اعضاء کی عظمت کا پتہ چل جائے تو تم دن رات فرش اعضاء پہ بس لوٹتے رہو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دو اور صرف فرش اعضاء پہ رہو۔ تو اب ذرا سوچے کہ جب معصوم یہ فرما رہے ہیں تو فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہوگی، سوچے ذرا۔ تو اس کی عظمت کے لیے آپ نے جتنا محنت کیا ہے اس کا ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں بھی دیں گی جناب سیدہ اور آخرت میں بھی دیں گی۔ جو بھی فرش اعضاء بچھاتا ہے، بی بی امام حسین سے جب اللہ نے کہا تھا، پروردگار نے کہا تھا کربلا میں حسین بس، تو حسین نے پلٹ کے کہا تھا نہیں میرا مالک، ابھی آج حسین نہیں باری، آج حسین کی باری ہے۔ حسین کسی کا قرضہ رکھتا نہیں ہے۔ بس یہی بات آپ کے سامنے کرنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آنے والے دور میں آپ 9 ربیع الاول کو خوشی منائیں گے، پھر 12 ربیع الاول کو پھر مسلمان خوشی منائیں گے، لیکن آپ کے ہاں جناب رباب کی شہادت ہے 12 ربیع الاول کو۔ احتیاط کیجئے گا، چونکہ یہ ایک سازش کے تحت تاریخ ادھر سے ادھر کی گئی کہ ملاؤن کا نام یاد نہیں ہے، مروان کے زمانے میں، مروان کے دور میں یہ کام کیا گیا کہ بی بی کی شہادت کو چھپانے کے لیے اس نے کچھ مسئلہ کھڑا کیا، لیکن آپ کے ہاں 12 ربیع الاول کو جناب رباب کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ کنفرم ہے۔ تو احتیاط رکھیے گا کہ خوشیاں منانے سے، لیکن آپ کے ہاں جو اصل تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاول ہے، جس میں آپ سرکار دو عالم کی آمد کی جشن مناتے ہیں، وہ اسے منائیے گا۔ 9 ربیع الاول کو بھی آپ کے ہاں جشن منایا جاتا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو احتیاط رکھیے گا، بالکل ایسا نہ ہو کہ جشن میں شریک ہو گئے اور دوسرے کے جلوس میں ناچتے پھر رہے ہیں، یہ حرکت مت کیجیے گا۔ صلوات پڑھی بر محمد والے محمد۔ مومنین، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، شب لگی۔ ربیع الاول کی کئی تاریخیں جس میں سے 6 تاریخ آج شب لگ گئی، اور 6، 7، 8 کا دن اگر آپ اٹھے جاگے رہے تو منائیں گے 8 کا دن، نہیں تو پھر وہ جلوس جو ہماری کا 2 بجے نکلتا ہے، 2 بجے اس سال چونکہ نکلے گا جلوس، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پہ پہنچیے گا، کیونکہ دوسرے بھی مذہب کے پروگرام ہیں، اس وجہ سے پرمیشن کی پرابلم ہے، اور کچھ لوگ چونکہ ہمارے پیچھے بھی پڑے ہیں، شبلو وغیرہ کے بھی پیچھے پڑے ہیں انہی عزاداری کو لے کر کے۔ خیر اس کا اجر اس کو جناب سیدہ خود اپنے ہاتھوں سے دے گی، بی بی نے فرمایا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گی۔ دعا کریں کہ اس کے جو دشمنان جو پیچھے پڑے ہیں، جو کمپلین وغیرہ ڈال رہے ہیں، خدا ان کو نابود فرما دے، سال بھر وہ اپنی پریشانی میں مبتلا رہیں، سال بھر ان کو اللہ رزق سے پریشان رکھے، سال بھر ان کے گھر میں بیماری، دکھی، پریشانی بھری رہے۔ جو بھی عزاداری کے معاملات میں کسی سے دشمنی کر رہا ہے، کمپلین کر رہا ہے، اللہ اسے نابود کر دے۔
یہ فرش اعضا بنی امیہ بنی عباس سے بند نہیں ہوئی تو آج کل کے چھوٹے موٹے ان سے کیا بند ہوگی؟ بنی عباس کا زمانہ جو تھا ایک زمانہ گزرا ہے، لاکھوں قتل کر دیے اس نے، دریائے دجلہ خون سے لت پت تھی، اتنا شیعہ قتل کیے گئے لیکن نہیں بند ہوئی۔ اور الٹا اسی مالونی میں سن 2001 میں ڈھونڈ رہا تھا مجلسیں کہاں ہو رہی ہے، مجھے نہیں ملی مجلسیں، میں پریشان ہو گیا، اتنی مجلسیں نہیں تھی جب سن 2000 میں مندر بھائی اتنی مجلسیں نہیں تھی، لیکن آج کی مجھے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا مجلس کے لیے کیونکہ میں نیا آیا تھا، لیکن آج کی تاریخ یہ ہے کہ مجھے 4-5 سال ہو گئے کہ میں نے باہر جانا بند کر دیا۔ مالونی میں اتنی عزاداری ماشاءاللہ سے ہوتی ہے، اللہ اسے اور ترقی دے کہ وقت نہیں ملتا کہ کہیں 2 مہینہ 8 دن کہیں چلا جاؤں۔ اللہ آپ کو بھی زندگی دے اور اس کے اجر میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جناب سکینہ اپنے چچا کے صدقے میں اپنے روزے کی زیارت آپ سب کو کروائیں، اپنی جاگتی آنکھوں سے آپ معصوم محکوم کا روزہ دیکھیں، مولا حسین اور مولا عباس کے دسترخوان پہ آپ انشاءاللہ نظر چکیں وہاں جا کربلا میں، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ آپ نے ایک دکھیاری بہن کے ایجاد کردہ کام کو آگے بڑھایا ہے۔ بڑے ارمان تھے جناب زینب کے کہ حسین کے جنازے پر روں، لیکن جب جنازے کے قریب سے گزری ہے تو ہاتھ یوں پس پوچھ بندھے تھے اور بندے ہاتھوں سے کٹے ہوئے گردن کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی حسین میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں تیرا ماتم کرتی، حسین وعدہ کر کے جا رہی ہوں میں آؤں گی واپس، حسین میں تیرا چہلم منانے آؤں گی۔ جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا، تابوت حسین کا ہے، 2 جملے سنو حسین کے لیے، جب حسین رخصت ہو رہے تھے زینب سے کسی نے آگے کہا کہ بی بی حسین جا رہے ہیں، جناب عبداللہ کے پاس آگے کہتی عبداللہ اگر میرا حسین مجھے چھوڑ کے چلا گیا نا، تم دیکھنا ایک طرف حسین نکلے گا ایک طرف زینب کی میت نکلے گی۔ عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، رو کر کے کہتے بی بی میں نے منع نہیں کیا، آپ کو اختیار ہے۔ کہا عبداللہ میرے بابا علی نے کیا لکھوایا تھا مہر میں، کہا روز ایک زیارت حسین کی، کہا ایک زیارت لکھوائی تھی نا، کہا ہاں، کہا حسین اگر چھوڑ کے چلا گیا تو زیارت سے محروم ہو جاؤں گی اور جیسے ہی محروم ہوگی میں مر جاؤں گی۔ عبداللہ نے کہا بی بی خبر بھجوائیے کہ آپ ساتھ جائیں گی لیکن کچھ شرطیں ہیں میرے آقا حسین کے ساتھ۔ بی بی نے خبر بھجوائی، امام حسین تشریف لائے، جب امام تشریف لائے تو 18 بنی ہاشم کے ساتھ شہنشاہ اپنی شہزادی کو لینے کے لیے آیا بی بی کے محل میں۔ جب داخل ہوئے تو جناب عبداللہ سارے کے سارے داخل ہوئے، جناب عبداللہ رو کے فرماتے ہیں مولا میرے آپ سے کئی رشتے ہیں لیکن ایک رشتہ بڑا ہے، میں آپ میرے امام ہیں، مولا ہاتھ جوڑ کے آپ کی رعایا بن کے کہہ رہا ہوں مولا ایک میری خواہش ہے، میری شرط ہے۔ مولا نے کہا حکم کرو عبداللہ، کہا حکم نہیں گزارش ہے، کہا کیا، کہا زینب کو وہ لے کے جائے جو لا کے چھوڑے۔ جناب امام حسین نے کہا عباس پیچھے آ جاؤ، اکبر پیچھے آ جاؤ، قاسم پیچھے آ جاؤ۔ جب سارے کے سارے بی بی کی انگنائی میں آ گئے، ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کے دیکھا میرا سجاد کہاں ہے، سجاد پھوپھی کو لیا۔ سجاد نے کہا بابا میں کیوں، کہا تو ابھی لیا بعد میں۔ ادھر جناب سجاد نے جناب زینب کو لے کے ہماری میں سوار کیا، ادھر بی بی چلی، جب واپس آئی ہے نا واپس لے کے سجاد اپنے گھر آئے ہیں۔ زینب حسین کی حویلی میں آئی، حسین نے کہا میں کہیں جاؤں گی نہیں، حویلی میں آ کر کے زینب اگرائی میں بیٹھ گئی، سارے دروازوں کو بند دیکھا۔ زینب نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا ہندہ کے بیٹے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو، تو نے میرا بھرا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ کبھی اس گھر سے اکبر نکل کے آ کے میری گودی میں سر رکھتا تھا، کبھی ادھر سے عباس آ کے میرے پیروں کو دباتا تھا، ادھر سے کبھی قاسم آ کے میرے سینے سے لگتا تھا، کبھی میں اپنے اصغر کو گود میں بلوا لیتی تھی، تو نے میرا پورا گھر اجاڑ دیا۔ حد تو یہ ہے کہ حسین کے حجرے سے اب سکینہ بھی نہیں دکھائی دیتی۔
دیتی, میری سکینہ بھی مر گئی. روز کا دستور تھا, بی بی روز مجلس کرتی تھی, سجاد روز مجلس کرتے تھے. کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن جناب عبداللہ تشریف لائے, لا کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا سجاد کا ہاتھ حکم کیجئے, کا حکم نہیں کرنا, گزارش کرنا ہے, کافی دن ہو گئے, میری گھر بھی خالی ہے, آپ اجازت دیں تو بی بی زینب کبریٰ میرے گھر تشریف لے جائے. مولا سجاد نے کہا آپ کی زوجہ ہے, اس میں اجازت کی ضرورت کیا ہے. امام سجاد اس حجرے میں تشریف لائے جہاں جناب زینب عورتوں سے خطاب کر رہی تھی. سجاد کا امامہ کھل کے گردن پہ آ گیا تھا. غریب نے غور سے پھوپھی کو دیکھا, پھوپھی نے سجاد کو دیکھا. جناب زینب نے اپنی چادر کو سنبھالا, سنبھال کے کہتی ہے تو رو نہیں, میں چلی جاؤں گی, تو آنسو نہ بہا, میں چلی جاؤں گی. سجاد دوڑا دوڑ کے زینب کو سینے سے لگا کے کہتا ہے پھوپھی میں نہیں چاہتا تو جا, میرے حسین کے بعد تو ہی تو میرا حسین ہے, میرے عباس کے بعد تو ہی تو میرا عباس ہے, میں نہیں چاہتا تو مجھ سے دور ہو جا, حسین کے بعد تو میرے جینے کا اساس ہے.